بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش 13 رجب یعنی 15 ستمبر 601 عیسوی جمعے کے دن خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ آپ کے والد ابو طالب اور والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں۔ ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو تاریخ گواہ ہے کہ 11 رجب کے دن حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف کے پاس گئیں اور کعبے کی دیوار پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمانے لگیں کہ اے اللہ اپنے ولی کا ظہور فرما۔ اتنا کہنا تھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی اور دیوار کے اندر ایک دراڑ آ گئی۔ پھر حضرت فاطمہ اس دراڑ سے خانہ کعبہ کے اندر چلی گئیں۔ یہ منظر حضرت عباس بنت عبد المطلب دور سے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ کعبہ کی دیوار پھٹی اور بی بی فاطمہ بنت اسد اس کے اندر چلی گئیں تو آپ چیخ چیخ کر لوگوں سے کہنے لگے کہ ابو طالب کی بیوی خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی جس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے، سب میرے ساتھ آؤ اور مل کر خانہ کعبہ کا دروازہ کھولتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات آگ کی طرح پورے عرب میں پھیل گئی اور لوگ دور دور سے آ کر خانہ کعبہ کے پاس جمع ہونے لگے۔ کچھ لوگ تو خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے لگے لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ نہیں کھلا۔ اس وقت پورے عرب میں 2 لوگ مطمئن تھے، پہلے حضرت ابو طالب اور دوسرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ عرب میں اتنا بڑا ہجوم پہلے کبھی نہیں لگا تھا جتنا اس وقت تھا۔ اس وقت 13 رجب جمعے کا دن تھا۔ لوگ خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی اور انہوں نے وہی نظارہ ایک بار پھر سے دیکھا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ سے کہا کہ اے محمد جاؤ خانہ کعبہ کے اندر جا کر دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب حضرت محمد خانہ کعبہ کے اندر گئے تو دیکھا کہ بی بی فاطمہ کی گود میں ایک نورانی بچہ ہے اور اس بچے کے نور سے پورا کعبہ شریف چمک رہا ہے، لیکن آپ نے بی بی فاطمہ کو پریشان دیکھا تو پوچھا اے اماں فاطمہ آپ غم زدہ کیوں ہو؟ تو بی بی فاطمہ کہنے لگیں کہ بیٹے محمد اللہ نے جیسے ہی اس بچے کا ظہور فرمایا ہے تب سے نہ ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں، نہ یہ رو رہا ہے اور نہ دودھ پی رہا ہے۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے بچے کو گود میں اٹھایا تو بچہ مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر بی بی فاطمہ بھی مسکرانے لگیں اور بہت خوش ہوئیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کو لے کر خانہ کعبہ سے باہر نکلے تو ہر کوئی اس بچے کا نور دیکھ کر حیران رہ گیا اور لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس نورانی بچے کا نام کیا رکھا جائے۔ اتنے میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اس طرح کا بچہ آج سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوا۔ اس بچے کی ولادت بہت افضل ہے، اسی لیے اللہ کی مرضی کے مطابق اس بچے کا نام علی رکھا جائے، یعنی کہ وہ بلندی جس بلندی پر آج تک کوئی بھی نہیں پہنچ پایا ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ یا علی پکارنے لگے۔ اس کے بعد ابو طالب حضرت علی کو اپنی گود میں لے کر گھر جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک منافق ملا جو کہنے لگا اے ابو طالب وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے۔ ناظرین، مکے میں اس وقت یہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والے بچے کے پاس سانپ کو چھوڑا جاتا تھا۔ اگر سانپ بچے کو مار دیتا
تو مکہ والے کہتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہ تھی، لیکن اگر سانپ بچے کو کچھ بھی نہ کہتا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی ہی اولاد ہے۔ ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا، پھر حضرت علی کی طرف دیکھا اور کہا کہ جاؤ لاؤ اپنا وہ سانپ جس پر تم لوگ بہت فخر کرتے ہو۔ پھر وہ لوگ سانپ کو لائے اور حضرت علی پر چھوڑ دیا۔ جیسے ہی وہ سانپ حضرت علی کے قریب آیا، حضرت علی نے اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے سانپ کو پکڑ کر دور پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو غضب ہو گیا، اس بچے نے سانپ کو چیر دیا۔ یہ باتیں سن کر بی بی فاطمہ آسمان کو دیکھ کر کہنے لگیں کہ یہ میرا بچہ حیدر ہے، یہ میرا شیر ہے جس نے سانپ کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، مولا علی ایسے تھے کہ جن کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی، وہ آج تک کسی کی بھی نہیں ہوئی ہے۔ حضرت علی وہ ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے داماد ہیں اور حضرت امام حسن اور امام حسین کے والد ہیں، جن کے بارے میں ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں بغض علی ہوگا وہ شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔